12ویں جماعت کے طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سبھی تک یہ 12ویں جماعت کا اردو کا ماڈل پیپر جو ہے وہ تمام کے سامنے آ چکے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے 3-4 ماڈل پیپر لے کے آؤں گا تاکہ میرا ایک ہی لکشیہ ہے کہ آپ سبھی کو 75+ نمبر سے اردو میں کامیاب کرانا۔ میری گارنٹی ہے اگر سارے پیپر آپ دیکھو گے اس چینل پر تو آپ کے لیے بڑا ہی آسان ہوگا اور 75+ سے آپ کامیاب ہوگے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کے پہلے ماڈل پیپر کی طرف۔ پہلے آئیں گے آبجیکٹو سوال، معروضی سوالات، یعنی جسے ہمیں جو 1 نمبر کے ہوں گے، پھر اس کے بعد 2 نمبر کے، پھر 3 نمبر کے، پھر 4 نمبر کے آئیں گے۔ اور ایک میں نے جو ہے یہ مضمون کے جو ویڈیو ہے وہ الگ سے بھی بنا رکھے ہیں تاکہ مضمون جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ مضمون ایک بار سنتے ہی اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اس مضمون کو بالکل ہو بہو اسی طریقے سے لکھ سکتے ہو، آپ کے لیے آسانی ہوگا سمجھانے کے بعد۔ تو آج ہم سب سے پہلا جو ماڈل پیپر ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لے آئیں گے ایسے معروضی سوالات، یعنی آبجیکٹو جو سوال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس بار نئے پیٹرن کے تحت آبجیکٹو جو سوال ہوتے ہیں، معروضی جو سوالات ہیں یہ بہت زیادہ آئیں گے، اس لیے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، رٹنا ہے اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ 3-4 پیپر لے آنے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں پوری چیز آ جائے گی، پوری کتابیں دونوں، خیابان اردو اور گلستان ادب دونوں آپ کے دماغ میں رہے گی اور آپ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ تو چلتے ہم آج کے پہلے ماڈل پیپر کی طرف۔ پہلے سوال ہے مندرجہ ذیل یعنی نیچے لکھے ہوئے معروضی سوالات یعنی آبجیکٹو سوالات کے دیے گئے 4 جوابات میں سے صحیح جواب چن کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام تھا محمد حسین یلدرم، سجاد حیدر یلدرم، واجد حیدر یلدرم یا مجاہد حیدر یلدرم۔ تو جلدی سے جواب دیجیے۔ تو قرۃ العین حیدر کے والد کا نام تھا سجاد حیدر یلدرم۔ کیا تھا؟ سجاد حیدر یلدرم۔ دوسرا سوال ہے 5 آہنگ کس کی تصنیف ہے؟ اختر الایمان کی، اقبال مجید کی، غالب کی یا حسن نظامی کی؟ تو 5 آہنگ جو تصنیف ہے، جو لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ ہے مرزا غالب کی۔ تیسرا سوال ہے خوجی کہاں کی زوال پذیر تہذیبی معاشرت کا نمائندہ ہے؟ تہذیب سنسکرتی کو کہتے ہیں، ایک جو سبھیتا ہوتی ہے، سنسکرتی جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تہذیب کہتے ہیں۔ معاشرہ سماجی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کس زوال یعنی ختم، کون سی ایسی سنسکرتی یا ایسی سبھیتا کس جگہ کی جو ختم ہو رہی تھی، اس کا نمائندہ جو ہے وہ خوجی ہے۔ لکھنؤ کی، دہلی کی، علی گڑھ یا حیدرآباد؟ تو یہ تھا خوجی جو ہے یہ لکھنؤ کی زوال پذیر تہذیب کا نمائندہ ہے۔ لکھنؤ۔ چوتھا سوال ہے زرد پتوں کی بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ کس صنف سے ہے یعنی کون سی اردو ادب کی جو قسمیں ہیں ان قسموں میں سے کون سی قسم سے ہے؟ افسانہ سے ہے، ناول سے ہے،
خاکہ سے ہے یا سفر نامہ سے؟ تو یہ کیا ہے؟ سفر نامہ سے ہے۔ پانچواں سوال ہے نشاط امید کس شاعر کی نظم ہے؟ نشاط امید کس شاعر کی نظم ہے؟ آرزو لکھنوی کی، ناصر کاظمی کی، الطاف حسین حالی کی یا جاں نثار اختر کی؟ تو یہ ہے الطاف حسین حالی کی۔ درجہ ذیل میں جمیل مظہری کی تصنیف ہے، تصنیف کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب۔ شکست و فتح، آثار جمیل، گداز شب اور چنگ و رباب۔ تو جمیل مظہری کی جو تصنیف ہے وہ ہے شکست و فتح۔ عمیق حنفی کا نام تھا عبد الغفور، عبد المجید، عبد العزیز یا عبد القدیر؟ کیا نام تھا؟ تو عمیق حنفی کا نام جو تھا وہ تھا عبد العزیز۔ جیم از کریکٹ۔ لفظ آبشار کے معنی ہے، یعنی آبشار جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ جھرنا کے ہے یا پہاڑ کے ہے؟ کس کے ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ پہاڑ کے ہے، جھرنا کے ہے، ڈوبنا یا سمندر؟ اس کے معنی کیا ہے؟ تو آبشار کے معنی ہے جھرنا کے۔ آبشار کے معنی کیا ہے؟ جھرنا کے۔ منشی پریم چند کا آخری ناول کون سا ہے؟ بہت بڑے ناول نگار ہیں منشی پریم چند، تو ان کا سب سے آخری ناول کیا ہے؟ کون سا ہے؟ گودان، بیوہ، پردائے حجاب یا بازار حسن؟ تو ان کا جو آخری ناول ہے وہ ہے الف یعنی گودان۔ درجیل میں رومن شہزادہ ہے، نیچے لکھے ہوئے ان میں رومن شہزادہ کون تھا؟ عزرا، بروٹس یا کیشش یا پھر مارکس؟ تو رومن جو شہزادہ جو تھا وہ تھا مارکس۔ کون تھا؟ مارکس۔ سبق مرحوم کی یاد میں کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ سبق جو مرحوم کی یاد ہے، یاد میں، یہ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ سبق مرحوم کی یاد میں کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ کون سی قسم سے؟ جو اردو ادب کی جو قسمی ہے ان میں سے کون سی قسم ہے؟ افسانہ ہے، ناول ہے، انشائیہ ہے یا ڈرامہ؟ تو مرحوم کی یاد جو ہے یہ پطرس بخاری کا ایک انشائیہ ہے۔ چیخف کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ چیخف کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ جاپان سے، روس سے، فرانس سے یا امریکہ سے؟ تو چیخف جو ہے یہ روس سے تعلق رکھتے تھے۔ با جو ہے وہ صحیح ہے۔ سوال مندرجہ ذیل خالی جگہوں میں صحیح جواب بھر کر جملہ پورا کیجیے۔ یہ بھی 1 نمبر کے ہی سوال رہیں گے۔ پہلا سوال ہے تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا؟ تو معاملہ آئے گا، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ معاملہ۔ معاملہ۔ ویرانے افسانوی مجموعہ ہے۔ ویرانے جو ہے یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یہ ویران جو ہے یہ سید احتشام حسین کا افسانوی مجموعہ ہے۔ سید احتشام حسین کا ہے۔ کس کا ہے؟ سید احتشام حسین کا یہ کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے۔ جوہڑوں میں کنول اور کیا کھلتے تھے؟ تو جوہڑوں میں جو ہے وہ کنول اور نیل پھول کھلا کرتے تھے۔ کیا؟ جوہڑوں میں کنول اور نیل پھول کھلتے تھے۔ بس ایک بار بلا لے مجھے، کیا آئے گا؟ بس ایک بار بلا لے مجھے وطن میرے۔ علامہ اقبال کی پیدائش پنجاب کے ایک مشہور شہر سیالہ کوٹ میں ہوئی تھی۔ وادیاں گونجتی ہیں نعروں سے،
سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل مختصر ترین سوالات کے یعنی اتی لغو سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ اردو اخبار کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ کیا اردو اخبار؟ تو اردو اخبار دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ کہاں سے ہوتا تھا؟ دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ افسانے لمحے کا ہیرو کون ہے؟ تو افسانہ لمحے کا ہیرو جو ہے وہ اماکانت ہے۔ کہاں کا ہر ایک آدمی مالدار ہو گیا؟ تو ملک بے سحر و شام کا ہر آدمی کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا۔ رڑکی میں کس کے باغ تھے؟ تو رڑکی میں آموں کے باغ تھے۔ رڑکی میں کس کے باغ تھے؟ آموں کے باغ تھے۔ جذبی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جذبی کی پیدائش قصبہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں ہوئی۔ برگ نے کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو برگ نے ناصر کاظمی کی شاعری کا شعری مجموعہ ہے۔ میر تقی میر کی غزلوں سے براہ راست کون متاثر تھے؟ تو میر تقی میر کی غزلوں سے ناصر کاظمی براہ راست متاثر تھے۔ کون تھے؟ ناصر کاظمی۔ پریما کے والد کا کیا نام تھے؟ پریما کے والد کا نام لالا بدری پرشاد ہے۔ پریما کے والد کا کیا نام ہے؟ تو پریما کے والد کا نام بدری لال پرشاد ہے۔ نرمل ورما کا پہلا افسانے مجموعہ کیا ہے؟ تو نرمل ورما کا پہلا افسانے مجموعہ پرندے ہے۔ مستری سائیکل کی کتنی قیمت دینے کو تیار ہوا؟ مستری سائیکل کی قیمت 3 روپے دینے کو تیار ہوا۔ پطرس بخاری کے 2 انشائیوں کے نام لکھیے۔ تو پطرس بخاری کا ایک ہے لاہور کا جغرافیہ اور ہاسٹل میں پڑھنا پطرس بخاری کے کیا ہے؟ انشائیے ہے۔ موجودہ حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں مقرر کی گئی ہے؟ تو موجودہ حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں مقرر کی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے وہ تھے مختصر ترین، یہ ہے مختصر سوالات کے جوابات تقریباً 50 الفاظ میں لکھیے۔ کتنے الفاظ میں؟ 50۔ تو خوجی کی پسند اور ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہے؟ خوجی کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہے؟ جیسے آپ خوجی کا مطالعہ جو پارٹ ہے اس میں پڑھ چکے ہو۔ خوجی کی پسندیدہ چیزیں کیا تھی؟ افیون اور گنا ہے، اور ناپسندیدہ چیز پانی ہے جس سے وہ ڈرتا ہے اور نفرت کرتا ہے۔ اس کے ناپسندیدہ لوگوں میں کمہار اور بو زعفرانی بھی ہے۔ امراؤ جان ادا کے کردار پر روشنی ڈالیے، یعنی امراؤ جان ادا کا جو کردار ہے اس پر کیا کرنی ہے؟ روشنی ڈالنی ہے۔ تو امراؤ جان ادا ناول کا سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے۔ امراؤ جان اہم اور مرکزی کردار ہے۔ ناول کے تمام واقعات اسی کے ارد گرد کا گھومتے ہیں۔ وہ ایک معصوم شریف لڑکی تھی لیکن اسے طوائف کے بالا خانے تک پہنچا دیا۔ امراؤ جان ادا کے کردار کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ بچپن میں اس کی جس طرح تربیت ہوئی تھی طوائف بن کر بھی وہ اس پر قائم رہی۔ حوری کون ہے وہ پریم چند کے کس ناول سے تعلق رکھتا ہے؟ حوری پریم چند کے مشہور ناول گودان کا مرکزی کردار ہے، جو ایک غریب کسان ہے جس کی زندگی طرح طرح کی پریشانیوں میں گزری۔ ناول کے ختم ہونے پر اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ موت ہو جاتی ہے۔ شہزادے نے ملک کے ہوا میں کیا دیکھا؟ تو شہزادے نے
جب ملک ہوا کی سرنگ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا جہاں دو قسم کے انسان موجود ہیں، ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرے وہ جو جیتے جی مر رہے تھے۔ اس سرنگ میں پانی، مٹی، آگ اور ہوا ایک ساتھ قید تھے۔ لاہور پہنچ کر رام لال کن معروف ادیبوں سے ملے؟ تو لاہور پہنچ کر رام لال جو ہے ڈاکٹر آغا سہیل، طاہر تونسوی، ایثار عبدالعلی، طاہر رضا زیدی، راحت سعید، محمد حسن عسکری، محمد علی صدیقی اور احمد ندیم قاسمی سے کیا کرے ملے۔ درد مندوں کی راہ گزر کون سی ہے؟ تو شاعر کے مطابق جو ہے درد مندوں کی راہ گزر یہ ہے کہ انسان کو دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دے اور کسی کو تکلیف ہو تو اسے دور کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ یہی ہے شاعر کے مطابق درد مندوں کی راہ گزر۔ سوال نمبر 10، راستے میں ڈیرے جما لینے سے کیا مراد ہے؟ راستے میں ڈیرے جما لینے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو انسان جب اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا تو راستے میں کہیں قیام کرتا ہے، اس قیام کو شاعر نے ڈیرے جما لینا کہا ہے، یعنی کوشش کرنے کے بعد جو بھی مقدر ہو صبر کرنا صبر کرنا چاہیے۔ دبستان لکھنؤ کے 5 شعراء کے نام لکھی، یعنی دبستان لکھنؤ جو ہے اس کے 5 شاعروں کے کیا لکھنے ہیں، نام لکھنے ہیں۔ تو دبستان لکھنؤ کے شعراء میں خواجہ حیدر علی، آتش، امام بخش ناسخ، انشاء اللہ خان، انشاء، سراج الدین علی خان، آرزو اور جرت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ لوح تربت کسے کہتے ہیں؟ تو پتھر کا وہ لکھا ہوا حصہ یا کسی دھات سے بنا ہوا بورڈ جو قبر کے سرہانے لگاتے ہیں اور جس پر قبر والے کے کچھ قواعد لکھے جاتے ہیں اسے لوح تربت یا لوح مزار کہتے ہیں۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اگر ہم زندہ ہے تو ہمیں دکھ سکھ خوشی غم سب ہی سے وابستہ ہونا ہے اور انہی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ زندگی ہنس کر گزارنا چاہیے کیونکہ زندگی تو ہر حالت میں گزر جانا ہے، زندگی ہے یہ تو گزرنے والی ہے، تو ہنسی خوشی گزارنی چاہیے۔ دفعتاً چھینک آنے پر چیریاکوف کا رد عمل کیا تھا؟ چیریاکوف کا رد عمل کیا تھا؟ تو دفعتاً چھینک آنے پر چیریاکوف نے ایک صاحب اخلاق انسان کی طرح اپنے چاروں طرف مڑ کر دیکھا کہ اس کی چھینک کسی کے لیے خلل انداز تو نہیں ہوئی۔ یہ سب سے پہلے اس کا رد عمل تھا۔ سوال نمبر 15، ڈاکٹر جانسن نے انشائیہ کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ ڈاکٹر جانسن نے، تو ڈاکٹر جانسن نے انشائیہ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان ہے۔ کیا ہے؟ ڈھیلی ڈھالی بے پرواہ قسم کی کیا ہے؟ ایک اڑان ہے۔ نرمل ورما نے کہانی جلتی جھاڑی میں کن کیفیات کو بیان کیا ہے؟ تو نرمل ورما نے جلتی جھاڑی جس میں انہوں نے کیا ہے اپنے سیر و سیاحت کے دوران ایک مسافر کی مختلف کیفیات بیان کی ہے، جسے شہر میں رکنا، ہوٹل کے کمرے میں رہنا، اجنبی مکہ پر گھومنا، پتجھڑ کا موسم، ندی کے دھاروں، جزیرے کے کنارے وغیرہ کا بہترین انداز میں کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ اب آگے اس طریقے سے کیا آئے گا؟ اقتباس آئے گا، جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے اقتباس جو ہے وہ 2 ہے، ایک تو ابھی آپ کی اسکرین کے سامنے موجود ہے اور دوسرا اگلا پوائنٹ ہے۔
दूसरा ये रहा। तो इन दोनों में से ये अथवा में है जिसको या कहते हैं, यानी चाहे आप ये करो चाहे ये दूसरा वाला, इनमें से किसी एक को लिखना है। क्या करना है? इनमें से किसी एक को करना है। और ये कम से कम 120 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए और उसके 3 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3। तो पहले इक़्तिबास को पढ़ो और इस इक़्तिबास की तशरीह करनी है, और तशरीह भी कैसी? सियाक़ व सबाक़ को देखते हुए, यानी सियाक़ व सबाक़ को इस तरीके से हमको ज़िक्र करना है जैसे कि अगर हम फ़ोटोग्राफ़र, जैसा कि हम पहला वाला जो इक़्तिबास है फ़ोटोग्राफ़र मुद्दतों से यहाँ मौजूद है, तो अगर इसका हमें तशरीह करनी है तो अब पहले सियाक़ व सबाक़ को करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे? हम यूँ करेंगे कि ये जो इक़्तिबास जो है, ये इक़्तिबास हमारे निसाब में शामिल दरसी किताब गुलिस्तान अदब के सबक फ़ोटोग्राफ से माखूज़ है। इसकी मुसन्निफ़ा मशहूर अफ़साना निगार क़ुर्रतुल ऐन हैदर है। ये हुआ सबक सियाक़ व सबाक़। इस तरीके से जोड़ना है कि ये इक़्तिबास हमारे निसाब में शामिल दरसी किताब गुलिस्तान अदब के सबक फ़ोटोग्राफ़र से माखूज़ है। इसकी मुसन्निफ़ा कौन है? मशहूर अफ़साना निगार क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे इक़्तिबास की तशरीह। और तशरीह में बस आपको ये जो चीज़ें अंदर लिखी हुई है इसको थोड़ा सा खोल कर बयान करना है। यानी इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ा ने फ़ोटोग्राफ के मुताबिक और वहाँ से आने वाले घूमने वाले लोगों के बारे में तहरीर फरमाया। ये लंबा हो जाएगा, बस इस तरीके से आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि तहरीर फरमाया फ़ोटोग्राफ़र हमेशा से वहीं है, वो कहीं दूर नहीं जाता, वो झील और पहाड़ की ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। वहाँ दरवाज़े की पलकियाँ पर नज़ारे देखे हैं, पहले यहाँ बड़े लोग आते थे। यानी इस तरीके से वो जो अंदर ही है उसको थोड़ा सा खोल कर बयान करना ही ये इसका तशरीह हो जाएगी। ये दूसरा अथवा में लिखना हो तो ये लिख लो, जो भी आए। ये आपको एक समझा दिया कि इस तरह सियाक़ को सबाक़ करके आपको क्या करना है? लिखना है। फिर उसके बाद 18वां सवाल जो है वो ये भी अथवा में है, ये भी 3 नंबर का है। इसमें क्या करना है आपको? ये सबक का खुलासा बयान करना है। सबक खोजी एक मुताला का खुलासा कीजिए या सबक ज़र्ब बातों की बहारों का खुलासा कीजिए, बहार का खुलासा कीजिए। तो इसमें से जो भी आपको याद है अच्छी तरीके से, या और कोई पाठ आ जाए तो सभी पाठों को उनके खुलासे याद रखने हैं। तो जो भी आ जाए उसका क्या करना, हमें खुलासा करना है। तो खुलासा किस तरह करना है उसको थोड़ा सा मैं आपको नमूने तौर पर बता देता हूँ। जैसे आपको करना है खोजी एक मुताला, इसका खुलासा, इस पाठ का आपको खुलासा करना है एग्ज़ाम में। तो आप यूँ करोगे कि पंडित रतन नाथ सरसार का मशहूर नावल निगारों में शुमार क्या होता है? मशहूर नावल निगारों में होता है। उनके मशहूर नावलों में जाम सरसार, सहर कौसार, खुदाई फौजदार और फसाना आज़ाद ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र है। और खोजी मुताला जो है ये किसका है? फसाना आज़ाद का शाहिकार नावल है, जो ओद अखबार में क्या हुआ था? किस्तवार क्या हुआ था? शाये हुआ था। सरसार उसके एडिटर थे। ये याद रखना, सरसार क्या थे? उसके एडिटर थे। ओद अखबार के एडिटर कौन थे? सरसार थे। ये नावल 4 ज़ख़ीम जिल्दों में शाये हुआ है। 4 क्या है? बड़ी बड़ी जिल्दों में शाये हुआ है। और 4000 इसमें क्या है? पेज है। फसाना आज़ाद के किरदारों में खोजी और मियाँ आज़ाद बड़ी अहमियत रखते हैं। ज़ेर निसाब सबक खोजी एक मुताला एहतिसाम हुसैन का क्या है? तनक़ीदी मज़मून है। क्या है? तनक़ीदी मज़मून है। ये खोजी तनक़ीदी मज़मून है एहतिसाम हुसैन का, जो हमारे असल में ये जो है ये सरसार का अफसाना फसाना आज़ाद जो नावल है उसी का एक हिस्सा लेकर उसमें तनक़ीदी मज़मून जो है सईद एहतिसाम का है, और उसी को वही हमारा पाठ का हिस्सा है।
جس میں انہوں نے کیا کیا ہے، خوجی کی کردار کی اہمیت و افادیت کو واضح کیا ہے اور ساتھ ہی اس کی کمزوریوں کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس تنقیدی مضمون میں احتسام نے سرسار کے ضخیم ناول فسانہ آزاد کی مزاحیہ کردار کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ فرماتے کہ خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کی محفل میں ہوئی، جہاں نواب صاحب کے دیگر مصائب سب شکن کی گمشدگی ایک بٹیر تھا۔ یہ کیا تھا؟ ایک نواب صاحب کا، جو لکھنؤ کی نواب جو تھا اس کا ایک کیا تھا؟ بٹیر تھا جو گم ہو گیا تھا۔ اس کی تعزیت پر، اس کے تسلی دینے پر، تعزیت کی تسلی دینے پر، جب کوئی کسی کا آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جو جاتے ہیں تسلی کے لیے تو اس کو لوگ تعزیت کہتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گم شد ہو گیا تھا جو اس کا ایک بٹیر تھا سب شکن، تو اس کی گمشدگی پر کیا کر رہے تھے؟ تعزیت کر رہے تھے۔ تو وہاں پر کیا ہے؟ خوجی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پورے پاٹ کا کیا کرنا ہے؟ خلاصہ کرنا ہے، یا پھر زرد پتوں کی بہار جو ہے اس کا بھی آپ خلاصہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو نمونے طور پر بتا دیا، ورنہ اگر پورا بتایا دیا جائے دونوں کا تو بہت بڑا لمبا ہو جائے گا۔ آگے 19واں سوال ہے، مندرجہ ذیل بند کی ماسیہ کو سباق تشریح کیجیے۔ بند کی کیا کرنی ہے؟ تشریح کرنی ہے۔ تو اب یہ بھی اتھوا میں ہے، یہ بھی 3 نمبر کا ہے۔ ایک ہے مندرجہ ذیل بند کی ماسیہ کو سباق کیا کرنی؟ تشریح کیجیے، یا پھر مندرجہ ذیل غزل کے اشعار کا مطلب لکھیے اور شاعر کا حوالہ دیجیے۔ اوپر نظم ہے، اوپر کیا ہے؟ نظم ہے، اور نیچے غزل ہے۔ غزل میں سیاق و سباق نہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ شعر کا مطلب لکھنا ہے اور کس شاعر کا شعر ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ حوالہ دینا ہے، اور اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ نظم ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سیاق و سباق کس طریقے سے بیان کرنا ہے، کہ یہ ہمارے یہ اقتباس یا یہ بند جو ہے یہ ہمارے نصاب میں شامل درسی کتاب گلستان ادب سے لیا گیا ہے۔ وقت کے گلستان ادب کے سبق وقت کے ترانے سے لیا گیا ہے۔ اور اگر غزل کی ہم کے تشریح کرنی ہے تو ہم غزل کی تشریح کیسے کریں گے؟ جیسے نیچے غزل کی اشعار دیے گئے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے اور شاعر کا حوالہ دینا ہے، تو یہ کس طرح لکھیں گے؟ تو پہلا ہم غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ پڑھیں گے، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آ کے سحر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آ کے شہر بھی ہوگی، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آ کے سحر بھی ہوگی۔ تو یہ جو غزل کا شعر ہے یہ بھی ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل معین احسن جذبی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ معین احسن جذبی کی غزل سے کیا ہے؟ ماخوذ ہے۔ اور معین احسن جذبی کا جو شمار ہوتا ہے وہ ترقی پسند تحریک کے اردو کے جو شعراء ہے ان میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے پوائنٹ لگا کے ہم تشریح کریں گے کہ غزل کے اس مطلع میں، یہ پہلا مطلع ہے، یعنی غزل کا پہلا شعر ہے یہ، اس میں جذبی جو ہے یہ روزانہ کی کیفیت جو ہے اس کو سیدھے سادے انداز میں پیش کی ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ صبح کے بعد دوپہر اور دوپہر کے بعد سہ پہر اور شام اور پھر رات ہوتی ہے، رات کے بعد پھر اگلے روز آفتاب طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے۔ زندگی بھی اسی طرح ہے، اگر دکھوں کی شام آتی ہے تو سکون کا سویرا بھی ہوتا ہے، چونکہ شام کے وقت سورج غروب ہونے پر فضا میں ایک اداسی پائی جاتی ہے، اسی لیے شاعر نے دکھوں کے لیے شام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو ہر طرف رونق، شگفتی اور تازگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس لیے سکھ اور
خوشی کے لیے سحر کے لفظ سحر کا استعمال کیا ہے۔ سحر مانے خوشی کے اور شام کے معنی دکھی لیا ہے شاعر نے۔ اور دوسرا غزل کا شعر ہے، دکھا کے لمحے خالی کا عکس لا تفسیر، یہ مجھ میں کون ہے مجھ سے فرار کرتے ہوئے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ بھی ہماری نصاب میں شامل، درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ہے۔ راجندر منچندہ بانی کی غزل سے ماخوذ ہے۔ آپ جو ہے یعنی راجندر جو ہے یہ جدید غزل گو شعراء میں ان کا اچھا مقام ہے، اور اس میں جو ہے شاعر فرماتے کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا لمحہ بھی آتا ہے جس میں کچھ نظر نہیں آتا اور آدمی خالی پن محسوس کرتا ہے، اسے اکیلے پن میں اسے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، شاید مجھ میں کوئی اور سمایا ہوا تھا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی کیفیت کو شاعر نے خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آج کے انسان کا عالم یہ ہے کہ وہ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے، خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ سوال نمبر 20 میں نظم یاد نگر کا خلاصہ لکھیے یا زندگی سے ڈرتے ہو کا خلاصہ لکھیے، یعنی یہ دو نظم دی ہے، ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے۔ تو خلاصے میں وہی اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے سبق کے جو تھا اس میں نے سمجھایا کہ کس طریقے سے لکھنا ہے، اسی طرح نظم کا بھی خلاصہ لکھیں گے۔ جیسے آج اگر ہم کو لکھنا ہو یاد نگر کا خلاصہ تو ہم یوں لکھیں گے کہ شفیق فاطمہ شعراء کا بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ ہے، یاد نگر ان کی مشہور نظم ہے۔ اس نظم میں وطن سے دوری یا جلا وطنی کے احساسات کو بہت خوبی سے نظم کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ پورا اس نظم کا کیا کرنا ہے، خلاصہ ہمیں کرنا ہے۔ اگر اس کو بھی تفصیل سے ہر ایک کو کریں گے تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے سوانح حیات نیچے جو ہے یہ 4 نمبر کے سوالات ہے، سیکشن ڈی ہے، اور اس میں جو ہے یہ شاعروں اور مصنفین کے سوانح حیات ان کی زندگی پر کیا کرنا ہے، روشنی ڈالنی ہے، ان کی زندگی پر کیا کرنا ہے، روشنی ڈالنی ہے، ان کی ادبی خدمات وغیرہ کے اوپر۔ تو یہ بھی 4 نمبر کا ہے، یہ کافی لمبا ہے، اس لیے میں مختصر سا آپ کو بتاتے چلوں۔ جیسے کہ اگر ہم کو اقبال مجید کی سوانح حیات اور افسانہ نگاری پر، ان کی افسانہ نگاری پر اگر ہم روشنی ڈالیں گے تو اس طریقے سے پہلے ایک پوائنٹ لگائیں گے اقبال مجید کی حالات زندگی۔ اقبال مجید کی پیدائش 1934 میں ضلع سیتاپور اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ نے ایم اے کی ڈگری یعنی اس کی پڑھائی کے متعلق وغیرہ بتائیں گے۔ اس کے بعد اقبال کی ادبی خدمات کیا رہی، وہ مشہور افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس طریقے سے کر کے۔ اور انہوں نے بہت سارے بہترین افسانے تحریر کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی اعلیٰ درجے کے ڈرامے اور ناول بھی تحریر کیے ہیں۔ نمک اور کسی دن ان کے ناول ہے۔ آپ کے افسانے مجموعے میں 2 بھیگے ہوئے لوگ، ایک حلیہ بیان، شہر و نشیب اور تماشا گھر وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس طریقے سے ان کے ادبی خدمات پر کیا کرنا ہے، روشنی ڈالنی ہے۔ اسی طرح کرشن چندر کی وغیرہ وغیرہ کرتے رہنا ہے ہمیں۔ اور اسی طریقے سے شاعروں کی جو ہے ان کی بھی سوانح حیات، ان کی ادبی خدمات، ان کی کلام کی خصوصیات اسے بھی بیان کرنا ہے۔ تو جمیل مظہری کی سوانح حیات، یہ بھی 4 نمبر کیا ہوگا سوال، سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر روشنی ڈالیں، یا الطاف حسین حالی کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر کیا ڈالیں، روشنی ڈالیں۔ تو جمیل مظہری کا سوانح حیات، تو جمیل مظہری 1904 میں عظیم آباد پٹنہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مدرسہ سلیمانیہ پٹنہ میں حاصل کی، بعد میں کلکتہ چلے گئے۔ اس طرح ایم اے وغیرہ کا اس پورا لکھنا ہے۔ اور خصوصیات کلام، تو جمیل مظہری کا شمار دور جدید کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اردو اخبارات میں کالم لکھ کر کیا۔ آپ نے نثر و نظم،
دونوں کے ذریعے اردو ادب کی خدمت کی۔ آپ کی شاعری تصانیف میں نقش جمیل، فکر جمیل، عرفان جمیل، آثار جمیل کے علاوہ جمیل مظہری کے مرثیے اور مثنوی، آب و سراب وغیرہ مشہور ہے۔ جمیل مظہری کے مرثیے اور مثنوی کو ہے آب و سراب، یہ یاد رکھنا ہے، یہ ایسا بھی سوال پٹ اپ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح الطاف حسین حالی کے سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر کیا کرنا ہے، ہمیں روشنی ڈالنی ہے۔ پھر 23واں آخری سوال ہے، اور اس میں ایک عنوان ہوگا، عنوان دیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک عنوان کے اوپر کیا کرنا ہے، ہمیں ایک لمبا چوڑا مضمون لکھنا ہے۔ 250 الفاظ پر مشتمل ہو وہ مضمون، جیسے اس میں تندرستی ہزار نعمت، کمپیوٹر کی اہمیت اور ضرورت، سائنس کے کرشمے۔ تو ہم لکھتے ہیں تندرستی ہزار نعمت، اگر اس کو لکھ رہے ہیں تو بس اس کے بارے میں، تندرستی کے بارے میں، صحت کے بارے میں، یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، بہت سی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ آدمی کو ہر وقت ان کی ضرورت، اور ہر وقت اسی دھن میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں اس کے پاس ہو اور وہ مزے سے زندگی گزارے، مگر یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کیا ہو، آدمی تندرست ہو، صحیح سلامت ہو۔ تو باقی سب کچھ ہو، تندرستی نہ ہو تو کسی کام کی نہیں۔ اس طریقے سے کر کے یوں ایک مضمون کے لیے میں الگ ہی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کے صحیح سمجھ میں آ جائے۔ یہ کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے آج کا ماڈل پیپر اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلا اور ماڈل پیپر لے آئیں گے، معروضی سوالات کے اوپر آپ کو دھیان دینا ہے۔ باقی جو پاٹھوں کے خلاصے اور جو مضمون ہوگا اس کو میں الگ سے بھی بناؤں گا، آپ کو دھیان رکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے سارے میرے ویڈیو دیکھے اور پڑھے تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کو میں 75+ پہ لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے اگلے ویڈیو تک آنے تک مجھے اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نمرات سے کامیابی عطا کرے۔